بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسان بن نمیس کا یہ جواب سن کر نوجوان راہب لیوس کے چہرے پر خوشگوار سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اسے دائیں طرف کوہستانی سلسلے کی طرف موڑ دیا تھا۔ گھوڑا ہنہناتا ہوا بڑی تیزی سے اس کوہستانی سلسلے پر چڑھنے لگا تھا۔ یہ کوہستانی سلسلہ کچھ اتنا زیادہ بلند نہ تھا، لہذا راہب لیوس کا جوان اور توانا گھوڑا تینوں کو لے کر ہنہناتا ہوا اس سلسلے کے اوپر چڑھ گیا تھا۔ وہ ابھی ایک جھونپڑے کے قریب ہی تھے کہ اس جھونپڑے کے اندر سے 6 مسلح جوان نکل آئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تلواریں اور ڈھالیں سنبھال رکھی تھی اور ان کی تلواریں بے نیام تھیں۔ شاید وہ اپنے لیے کسی دشمن کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے باہر آئے تھے۔ راہب لیوس اپنے گھوڑے کو ہانکتا ہوا ان کے قریب آیا۔ راہب لیوس کو دیکھتے ہوئے ان 6 نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھا۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر انہوں نے اپنی تلواریں نیام میں کر لی تھی۔ راہب لیوس نے اپنی گھوڑے کی زین سے بندھا ہوا آہنی عصا کھولا، اسے زمین پر ٹیکتے ہوئے وہ زمین پر اترا۔ اس کی آنکھ کا اشارہ پاتے ہی نمیر بن حمدون اور غسان بھی گھوڑے سے اتر گئے تھے۔ پھر راہب لیوس نے ان دونوں سے سرگوشی کی، یہی وہ مسلح جوان ہیں جو 3 لڑکیوں اور ایک بوڑھے کے قاتل ہیں۔ تم ان کے ساتھ گفتگو سے گریز کرنا، اگر کوئی جواب ضروری دینا ہو تو بولنا، ورنہ تم دونوں خاموش ہی رہنا۔ پھر دیکھتے جاؤ ان 6 سے میں کیسا خونی انتقام لیتا ہوں۔ سنو، میں راہب اور اپاہج ضرور ہوں، پر میں ایسے لوگوں کو اپاہج کرنے کا فن بھی خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر راہب لیوس ان 6 مسلح جوانوں کی طرف بڑھا، ان کے قریب گیا۔ انہیں مخاطب کرتے ہوئے وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ مسلح جوانوں میں سے ایک نے راہب لیوس کو مخاطب کر لیا۔ مقدس باپ، آپ کہاں سے آئے ہیں اور کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ راہب لیوس نے اس سوال کرنے والے کی طرف بڑے غور اور انہماک سے دیکھا۔ صلیب کے محافظوں، میرا نام لیوس ہے۔ میرا تعلق راہبوں اور پادریوں کی اس گروہ سے ہے جو جگہ جگہ بھیک مانگ کر کلیساؤں کی خدمت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی راہب لیوس نے اپنے گلے میں لٹکتا ہوا لوہے کا کشکول سامنے کیا تھا۔ وہ لوہے کا کشکول بالکل جنگ کے دوران سر کی حفاظت کے لیے استعمال کیے جانے والے آہنی خود کی طرح تھا۔ یہ دونوں بوڑھے میرے ساتھ ہیں، ہم اس وقت دمشق سے آ رہے ہیں۔ ان علاقوں کی طرف ہم مسیحیت کے فائدے کے لیے اور ایک مقصد کے تحت آئے ہیں۔ ہم تینوں سردی اور بارش میں بھیگے ہوئے ہیں۔ کیا ایسا ممکن نہیں اس جھونپڑے میں بیٹھ کر پہلے آگ روشن کریں، اس کے بعد میں تم سب کو اپنی ان علاقوں میں آمد کی دلچسپ داستان سناؤں؟ مقدس باپ، آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں لکڑی کے جھونپڑے کے اندر آگ روشن کرنے کا سامان کرنا چاہیے۔ ہم بھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پہنچے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہمارے لباس بھی بھیگے ہوئے ہیں۔ آپ نے ادھر آتے ہوئے راستے میں لاشیں بکھری پڑی دیکھی ہوں گی۔ یہ مسلمانوں کا ایک کاروان تھا جس پر ہم اور ہمارے ساتھی حملہ آور ہوئے۔ سارے مسلمانوں کو ہم نے تہہ تیغ کر دیا اور ان کا سارا سامان بھی ہم نے لوٹ لیا۔ ہم رات بھر وہیں رہے تاکہ رات میں اگر کوئی بچ گیا ہو تو اس پر قابو پایا جا سکے، یا کوئی سامان ہماری نظروں سے اوجھل رہا ہو تو اس پر بھی قبضہ کیا جا سکے۔ صبح ہم نے دیکھا اس کاروان کی 3 لڑکیاں اور ایک بوڑھا بچ گئے تھے۔ سردی اور بارش میں انہیں پا کر ہم نے بڑی خوشی محسوس کی۔ ان 4 کو لے کر ہم ادھر آئے۔ یہ جھونپڑے قدیم صلیبیوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے چاہا تھا کہ ان 3 لڑکیوں کو یہاں لا کر اپنی عیش و عشرت کا سامان کریں گے، لیکن راستے میں ان 4 نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہمارے ساتھ ٹکراؤ میں وہ 4 مارے گئے۔ یہ ساری گفتگو بڑی روانی سے ایک مسلح جوان نے کہہ دی تھی۔ جواب میں راہب لیوس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ سنو صلیب کے علم بردارو، ان مسلمانوں کو قتل کر کے میں سمجھتا ہوں تم نے مسیحیت اور صلیب کی بہترین خدمت کی ہے، پر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کھڑے ہو کر گفتگو کرنا اچھا نہیں۔ میں بے حد سردی محسوس کر رہا ہوں۔ تم لوگوں نے اپنے گھوڑے کہاں باندھے ہیں؟ اس پر ایک مسلح جوان آگے بڑھا۔ راہب لیوس کے گھوڑے کی باگ اس نے پکڑ لی۔ مقدس باپ، یہ جو سامنے جھونپڑا ہے، اس جھونپڑے میں ہم نے اپنے گھوڑوں کو باندھا ہوا ہے۔ میں آپ کا گھوڑا بھی وہاں باندھ آتا ہوں۔ راہب لیوس خاموش رہا۔ وہ مسلح جوان لیوس کے گھوڑے کو لے کر چلا گیا اور گھوڑے کو باندھ کر تھوڑی دیر تک وہ واپس آ گیا۔ راہب لیوس نے اس موقع پر ایک تجویز پیش کی۔ میرے خیال میں پہلے اس کوہستانی سلسلے کے اوپر سے خشک گھاس اور سوکھے ہوئے درخت کاٹ کر اس جھونپڑے میں جمع کرتے ہیں تاکہ آگ کا اعلیٰ روشن کیا جا سکے۔ بارش کے باعث خزاں کی ماری گھاس بھیگ چکی ہوگی،
لیکن میرے پاس کچھ کپڑے فالتو ہیں، انہیں آگ دکھا کر گھاس کو خشک کیا جا سکتا ہے۔ جب گھاس آگ پکڑے گی تو لکڑیاں خود ہی آگ پکڑ کر الاؤ روشن کر دیں گی۔ آؤ اس کام میں بھی تمہارے ساتھ مدد کرتا ہوں۔ مقدس باپ، ہم ہرگز آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے، ایک مسلح جوان نے بڑی عقیدت سے لیوس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ جیسے مسیحیت کے خدمتگاروں کی ہمارے دل میں بڑی قدردانی اور عزت ہے۔ آپ اپنے ان 3 ساتھیوں کے ساتھ جھونپڑے میں بیٹھیں، ہمارے گھوڑوں کے ساتھ کلہاڑے بندھے ہوئے ہیں۔ ہم 6 کے 6 اپنی گھوڑوں سے کلہاڑے اتار کر کوہستانی سلسلوں کی اس سمت جاتے ہیں جہاں گھاس اور خشک درخت ہیں۔ ہم میں سے 4 وہ درخت اور گھاس کاٹتے رہیں گے اور ہمارے 2 ساتھی خشک گھاس اور کٹے ہوئے درخت جھونپڑے میں جمع کرتے رہیں گے تاکہ آگ کا الاؤ روشن کیا جا سکے۔ اس مسلح جوان کے جواب میں راہب لیوس فوراً بول پڑا، میں تمہاری اس قدردانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تم میرے لیے کر رہے ہو۔ جو تجویز تم نے پیش کی ہے میں ممنونیت سے اس کو قبول کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ مسلح جوان حرکت میں آئے اور ان میں سے ایک نے راہب لیوس کی طرف دیکھا۔ مقدس باپ، آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جھونپڑے کے اندر جا کر بیٹھیں، ہم اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ راہب لیوس نے دونوں گھوڑوں کو آنکھ کا مخصوص اشارہ کیا، پھر وہ انہیں لے کر جھونپڑے کے اندر چلا گیا تھا۔ جب وہ 6 مسلح جوان اس طرف چلے گئے تھے جہاں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، شاید وہ گھوڑوں کی زینوں سے بندھے ہوئے اپنے کلہاڑے اتار کر اپنے کام کی ابتدا کرنا چاہتے تھے۔ نوجوان اور خوبصورت راہب اپنے آہنی عصا کی ٹیک لگاتے ہوئے جھونپڑے کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس بھی اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک جھونپڑے میں خاموشی رہی، پھر نمیر بن حمدون اپنا منہ راہب کے کان کے قریب لے گیا۔ راہب لیوس، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نصرانی ہو کر کیوں ان 6 نصرانیوں سے مسلمانوں کے قتل کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ اور پھر میں تم سے یہ بھی کہوں کہ کیا آپ ان 6 اوباشوں اور بدماشوں پر قابو پالیں گے؟ نمیر بن حمدون، اس موضوع سے متعلق بالکل گفتگو مت کرو۔ راہب لیوس نے بڑی رازداری کے ساتھ کہنا شروع کیا تھا، سنو، میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، یہ ایک راز ہے اور ایسا راز جس پر سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جہاں تک ان 6 اوباشوں سے نمٹنے کا تعلق ہے تو قسم اس خداوند کی جو اس سارے جہان کا خالق و مالک ہے، اگر اور بھی اوباش اور بدماش ان کی مدد کے لیے آ جائیں تو میں انہیں بھی کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اب تم دونوں خاموش رہنا، نہ مجھے مخاطب کرنا اور نہ کسی قسم کی گفتگو کرنا۔ راہب لیوس خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی ہدایت پر نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس بھی چپ ہو کر رونما ہونے والے حالات کا انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس جھونپڑے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ چاپ سننا تھا کہ راہب لیوس برکیسے انداز میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس دونوں نے دیکھا، اس قدر تیزی سے اٹھتے ہوئے راہب لیوس نے اپنی آہنی عصا کا سہارا نہیں لیا تھا، تاہم عصا اس نے تھاما ضرور تھا۔ پھر وہ عصا کے سہارے چلتا ہوا جھونپڑے کے دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اوباش جھونپڑے کے دروازے کے قریب نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک گھاس کا گٹھا اٹھائے ہوئے تھا جبکہ دوسرا اپنی پیٹھ پر لکڑیاں رکھے ہوئے تھا۔ دونوں جھونپڑے میں داخل ہوئے۔ لکڑی اور گھاس کے گٹھے انہوں نے جھونپڑے کے وسط میں پھینک دیے۔ پھر ایک نے راہب لیوس کی طرف دیکھا، مقدس باپ، ہم یہ گھاس اور لکڑیاں لائے ہیں، آپ ان سے آگ روشن کرنے کی کوشش کیجیے، ہم اور لکڑیاں اور گھاس لے کر آتے ہیں۔ راہب لیوس نے اس اوباش کی گفتگو کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، جس پر وہ دونوں بدماش بڑے غور سے راہب لیوس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ وہ چونک سے پڑے، انہوں نے دیکھا راہب لیوس کی آنکھوں میں قہرمانیت کی اڑتی دھول کا سا سما تھا، جبکہ اس کے چہرے پر گہرے پانیوں کی تہ میں بپرے ساگر کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں نصرانی نوجوان راہب کی طرف عجیب سے انداز میں دیکھتے رہے، پھر وہ مزید چونک پڑے تھے کہ ایک جھٹکے کے ساتھ راہب لیوس نے اپنی تلوار بے نیام کر لی تھی اور وہ دروازے پر ان دونوں اوباشوں کی ایک طرح سے راہ روکے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس موقع پر راہب لیوس کی آنکھیں غصے کے باعث سرخ ہو کے رہ گئی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے وہ دونوں نصرانی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے راہب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھ لیا، راہب لیوس، یہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ یہ جو تم تلوار بے نیام کر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے ہو تو اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ جھونپڑے میں راہب لیوس کی کھڑکتی ہوئی آواز سنائی دی تھی، میری تلوار کھینچ کر دروازے پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم دونوں اس جھونپڑے سے نکل نہ پاؤ گے اور یہ جھونپڑا ہی تم دونوں کا قبرستان بن کر رہے گا۔
راہب لیوس کے ان الفاظ پر ان دونوں اوباشوں کے چہرے قہرمانیت اور غصے میں سرخ ہو گئے تھے۔ پھر ان دونوں میں سے ایک کی کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی، راہب لیوس، ہم تمہیں اب تک مقدس باپ کہہ کر مخاطب کرتے رہے، لیکن لگتا ہے تم ہمارے ہاتھوں اپنی تقدیر کی ردا کی جیر جیر کرنے پر تل گئے ہو۔ دیکھ لنگڑے راہب، ہم سے ایسی گفتگو کرنے سے پہلے تو نے یہ نہیں سوچا کہ تو معذور ہے اور ہمیں للکار رہا ہے؟ کیا تو ہم دونوں کی راہ اس لیے روک کھڑا ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹ کر بہت دولت جمع کر رکھی ہے اور وہ دولت تم ہم دونوں کو قتل کر کے حاصل کر لو گے؟ مجھے کسی دولت یا ہرس و لالچ کی پرواہ نہیں، میں تو اس جھونپڑے میں تم دونوں کے سر کاٹنا چاہتا ہوں۔ یہی میری خواہش، یہی میرا مقصد اور یہی میرے دل اور میرے ضمیر کی پکار ہے۔ راہب لیوس کی اس گفتگو پر ان دونوں اوباشوں میں سے ایک نے زہر برا کہا لگایا، راہب لیوس، لگتا ہے تو پاگل اور جنونی ہو گیا ہے۔ تو لنگڑا ہو کر ہم دونوں کو ایک ساتھ مقابلے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا میں یوں جانوں کہ تیرے دماغ، تیرے عقل نے کام کرنا بند کر دیا ہے؟ دونوں اوباشوں، مت تو تمہاری ماری گئی ہے۔ جب تم دونوں مجھ سے ٹکراؤ گے تب تم جانو گے کہ عقل میری ماری گئی ہے یا تم دونوں کی۔ آگے بڑھ کر دونوں ایک ساتھ مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کرو، پھر دیکھو برا انجام کس کا ہوتا ہے۔ جہاں تک میرے لنگڑا ہونے کا تعلق ہے، تمہیں لنگڑا بنتا بھی ہوں اور بناتا بھی ہوں۔ مجھ سے ٹکراتے ہوئے محتاط رہنا۔ اس موقع پر نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس دونوں نے دیکھا راہب لیوس عصا کے سہارے کے بغیر کھڑا تھا، جس پر نمیر بن حمدون نے غسان بن نمیس کو کوہنی ماری، ابن نمیس، جو بات ہم کہتے تھے وہ سچ ثابت ہوئی۔ یہ راہب لیوس حقیقت میں لنگڑا نہیں بلکہ لنگڑا بنا ہوا ہے۔ شاید یہ ان سرزمینوں میں بہت بڑے اعلیٰ اور عرفہ کام پر معمور ہے۔ تو اس کی طرف غور سے دیکھ، اس وقت یہ اپنی آہنی عصا کے سہارے کے بغیر کھڑا ہے، جس کا مطلب ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ان دونوں بدماشوں کی تلواریں اٹھی اور راہب پر برس گئی۔ دونوں بدماشوں کی تلواروں کو اپنی آہنی عصا پر روکنے کے بعد راہب لیوس پلک چپکنے کے انداز میں اپنی تلوار کو حرکت میں لایا اور ان میں سے ایک کا نچلا دڑ اس نے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ دوسرا اپنے ساتھی کے مرنے کی وجہ سے بدحواس ہو گیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار راہب لیوس کے آہنی عصا سے کھینچ لی اور ابھی وہ سنبھلنے نہ پایا تھا کہ راہب لیوس نے اس انداز میں اس پر حملہ کیا کہ وہ 4 بار تلواریں ٹکرانے کے بعد راہب لیوس نے اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی۔ راہب لیوس کو یوں جان فشانی، شجاعت اور مردانگی کے ساتھ ان دونوں اوباشوں کا مقابلہ کرتے دیکھ کر دونوں بوڑھے دنگ اور پریشان رہ گئے تھے۔ اتنی دیر تک راہب لیوس نے مرنے والوں میں سے ایک کے لباس سے اپنی تلوار صاف کی۔ تلوار کو اس نے نیام میں کیا، اپنا عصا اس نے جھونپڑے کے دروازے سے نکال دیا، پھر ان دونوں کی لاشوں کو گھسیٹتا ہوا وہ جھونپڑے سے باہر ایک بلند چوٹی کی طرف لے گیا تھا۔ وہاں جا کر وہ رکا، دونوں لاشوں کی اس نے تلاشی لی۔ ان کے پاس سے کافی نقدی اور دیگر اشیاء ملی جو اس نے نکال کر محفوظ کر لی۔ پھر وہ دونوں لاشوں کو باری باری اٹھا کر اس نے چٹان کے نیچے نشیب میں پھینک دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد نوجوان راہب بغیر عصا کے بڑی تیزی سے بھاگتا ہوا اس جھونپڑے میں داخل ہوا جس میں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا وہاں 7 گھوڑے تھے، ایک اس کا اپنا، 6 ان بدماشوں اور اوباشوں کے گھوڑے تھے۔ سب کی زینیں اتار کر ایک جگہ رکھی ہوئی تھی۔ ان کی زینوں سے اس نے رسیاں اور کچھ کپڑے لیے، پھر وہ تقریباً بھاگتا ہوا واپس جھونپڑے میں آ گیا۔ وہاں نمیر بن حمدون اور غسان بن نمیس بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑی بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ پھر وہ ان دونوں کے پاس آیا، جو رسیاں اور کپڑے وہ لایا تھا ان دونوں کے سامنے رکھ دیے اور سرگوشی کی، یہ دونوں چیزیں سنبھال کر رکھو، تھوڑی دیر تک یہ ہمارے کام آئیں گی۔ دیکھو 6 میں سے 2 کو میں نے ٹھکانے لگا دیا ہے اور ان کی لاشیں میں نے کوہستانی سلسلے کی ایک بلند چوٹی سے نشیب میں گرا دی ہیں۔ جو میرے ہاتھوں مارے گئے ہیں وہ جھونپڑے میں گھاس اور لکڑیاں چھوڑنے آئے تھے۔ جب ان کی واپسی نہ ہوگی تو 2 طرح کا رد عمل ہوگا۔ اول یہ کہ وہ 4 جھونپڑے میں آئیں گے، دوم یہ کہ اپنے میں سے کسی ایک کو وہ ان دونوں کو پتہ کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ جو بھی صورتحال ہوئی میں ان سے نمٹ لوں گا۔ راہب لیوس جب خاموش ہوا تب نمیر بن حمدون نے پریشانی اور خدشات کا اظہار کیا۔ راہب لیوس، میں نہیں جانتا تو کون ہے اور کس جذبے کے تحت تو یہ سارا کام کر رہا ہے، پر میں تم سے یہ کہوں کہ جب ان کے 2 ساتھی جو گھاس اور لکڑیاں چھوڑنے آئے تھے واپس نہیں جائیں گے تو میرے خیال میں وہ چاروں ہی ادھر کا رخ کریں گے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر… نمیر بن حمدون کی اس گفتگو کے جواب میں راہب لیوس کی چھاتی تھن گئی تھی، آنکھیں قہر اور آگ برسا گئی تھی۔
सुन इब्ने हमदून, तुम्हें फिक्रमंद और गमज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। कसम उस खुदावंद ज़ुल-जलाल की जो हर चीज़ का मालिक और हाकिम है, अगर वो चारों एक साथ इस झुंपड़े में मेरे सामने आए तो तुम्हारे देखते ही देखते अगर मैंने उन चारों की गर्दन न काट दी तो मुझे राहिब लिविस मत कहना। राहिब लिविस की इस गुफ्तगू से नमीर बिन हमदून और गस्सान बिन नमीस दोनों एक तरह से मुतमईन हो गए थे। वो जवाब में मजीद कुछ कहना ही चाहते थे कि खामोश हो गए, इसलिए कि राहिब लिविस चौकन्ना हो गया था। वो दरवाजे की तरफ भागा था और अपना आसा थामते हुए पहले की तरह अपाहजों की तरह खड़ा हो गया था। झुंपड़े से बाहर किसी के आने की चाप सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद उन बदमाशों का तीसरा साथी नमोदार हुआ। वो लकड़ियां और कुछ खुश्क घास उठाए हुए था। दरवाजे के करीब वो लिविस के सामने रुका और पूछने लगा, मुक़द्दस बाप, क्या हमारे दो साथी घास और लकड़ियां लेकर नहीं आए? उस औबाश के इस सवाल पर लिविस की आंखों में एक बार फिर कहरमानियत की आग भड़क गई थी। तपते हुए लहजे में उसने जवाब दिया, तुम्हारे दो साथी यहाँ आए थे, वो घास और लकड़ियां भी लाए थे। मैंने उनका खात्मा कर दिया है। उन दोनों की लाशें मैंने कोहिस्तानी सिलसिले से नीचे गिरा दी हैं। राहिब लिविस के ये अल्फाज सुनकर उस औबाश के हाथों से घास और लकड़ियां गिर गईं। फिर बड़े गुस्से और गजबनाकी में राहिब लिविस की तरफ देखते हुए उसने पूछा, तुम कौन हो और तुमने क्यों हमारे साथियों का खात्मा किया? तुम्हारी गुफ्तगू से मुझे लगता है तुम हकीकी मानों में कोई राहिब नहीं हो, बल्कि बहस बदले हो और किसी से इंतकाम लेने के दरपे हो। अगर तुमने वाकई मेरे दोनों साथियों को कत्ल कर दिया है तो सुनो, इस झुंपड़े में मैं तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके इस कोहिस्तानी सिलसिले से नीचे गिरा दूंगा। फिर जो ही औबाश ने कमरे में लहू के निशानात देखे तो वो मजीद गजबनाक हो गया। वो अपनी तलवार बेनियाम करना ही चाहता था कि राहिब लिविस ने असा छोड़ दिया और उसे दरवाजे से टिका दिया। वो औबाश अभी तलवार निकालना ही चाहता था कि राहिब लिविस ने उसकी कोंपटी पर ऐसा जोरदार मुक्का मारा कि वो बदमाश तकरीबन उछलता हुआ नमीर बिन हमदून और गस्सान बिन नमीस के करीब जा गिरा था। जल्द ही वो उठ खड़ा हुआ। एक बार फिर उसने तलवार बेनियाम करना चाही, लेकिन उस वक्त राहिब लिविस बिजली के खोंदे की तरह उसके सर पर पहुंचा। पहले पांव की एक सख्त ठोकर उसके पेट पर लगाई, फिर लगातार 3 घोंसे जो उसने उसकी गर्दन, पीठ और पेट में लगाए तो वो औबाश बेसुध और दोहरा सा होता हुआ जमीन पर गिर गया था। झुंपड़े में इस बार राहिब लिविस की कड़कती हुई आवाज बुलंद हुई, इब्ने हमदून, मेरे बुजुर्ग, तुम दोनों भाई इस तीसरे बदमाश को इन रस्सियों में जकड़ दो जो मैं लेकर आया हूँ। राहिब लिविस का कहना मानते हुए नमीर बिन हमदून और गस्सान बिन नमीस ने फौरन उसके हाथ उसकी पुश्त पर बांध दिए और पांव भी रस्सियों में जकड़ दिए थे। राहिब लिविस की आवाज फिर झुंपड़े में बुलंद हुई, इब्ने हमदून और इब्ने नमीस, तुम दोनों यहीं रहो और इस पर निगाह रखो, मैं इसके बाकी बचने वाले 3 साथियों का बंदोबस्त करता हूँ। इस पर वो औबाश फौरन बोल पड़ा, सुन रख, मेरे साथियों की तरफ अगर तू गया तो वो तीनों तेरी तिक्का बोटी कर देंगे। राहिब ने हल्का सा कहकहा लगाया, तू बकता है, तुम्हारे 2 साथियों को मौत के घाट उतार चुका हूँ, तू बेबस है। थोड़ी देर बाद तू मुझसे ये खबर भी सुनेगा कि बाकी बचने वाले तेरे 3 साथियों को भी मैं मौत के घाट उतार चुका हूँ। इसके बाद किसी जवाब का इंतजार किए बगैर राहिब पीछे हटा। अपना आसा उसने लिया और बाहर निकल गया था। उस बदमाश ने बड़ी कहरमानियत में कहा, इसका मतलब है कि तू अपाहज और लंगड़ा नहीं है बल्कि बना हुआ है। राहिब लिविस ने मुड़कर देखते हुए बुलंद आवाज में कहा, लंगड़ा बना हुआ भी था और बनाता भी हूँ, फिक्रमंद मत हो। फिर वो बड़ी तेजी से उस झुंपड़े की तरफ जा रहा था जिसमें घोड़े बंधे हुए थे। बड़ी तेजी से राहिब लिविस उस झुंपड़े में दाखिल हुआ। अपने घोड़े की जीन से बंधी हुई कमान उसने खोली, तीरों बड़ा तरकश भी खोलकर अपनी पीठ पर बांध लिया। फिर उस झुंपड़े से वो निकला और आहिस्ता आहिस्ता चुपता चुपाता वो उस सिमत जा रहा था जहाँ तीनों बदमाश लकड़ियां और घास काटने में मसरूफ थे।